بات تو صاف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام ان کو شکست دے گی۔ یہ فیصلے ہماری مرضی کے بغیر لیے گئے، نہ آپ سے پوچھا گیا نہ مجھ سے پوچھا گیا۔ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی یہ مدعا اٹھا کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ آمادہ، تعویل مسائل کا بہانہ بنا کے۔ آداب، آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک انڈیٹ۔ آج کے مہمان ہیں ہمارے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سید آغا روح اللہ مہدی صاحب، جو سری نگر پارلیمانی نشست سے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ آغا صاحب، آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ 2019 کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور یہ الیکشن باقی الیکشنوں سے کیسے مختلف ہے؟ کیونکہ آپ نے بہت سارے الیکشن لڑے ہیں اور جیت کے بھی آئے ہیں۔ اس الیکشن کی اہمیت اس بات سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ 2019 کے بعد منعقد ہو رہے ہیں، اور 2019 میں اسی پارلیمنٹ نے جموں کشمیر کے حوالے سے فیصلے لیے، اور وہ سارے فیصلے غیر آئینی تھے، غیر جمہوری تھے۔ جموں کشمیر کے لوگوں سے، یہاں کی ریاست کے انسٹیٹیوشن یعنی اسمبلی سے رائے لیے بغیر جو ہمارا سٹیٹس ہم سے چھینا گیا، جو کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے ساتھ ساتھ جو گارنٹیز تھی اس اسٹیٹ کے تئیں، وہ ساری گارنٹیز اور وہ رائٹس ہم سے چھینے گئے، ہمارا سٹیٹس گرایا گیا، اس ریاست کو ڈی گریڈ کیا گیا، جو سیمی آٹونمس سٹیٹس تھا ہمارا وہ تو چھینا ہی چھینا، اسٹیٹ کو ڈی گریڈ کر کے یونین ٹیریٹری بنایا گیا، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ممکن ہی نہیں ہے، اور 2 حصے کیے گئے، اور وہ جن حالات میں اور جس طریقے سے وہ کیا گیا، اس کے بعد یہ پہلا موقع جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس آ رہا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ایکسپریشن کو ظاہر کرے، اپنی رائے کو ظاہر کرے، اور ان فیصلوں کے خلاف اپنی نہ صرف پولیٹیکل موبلائزیشن کرے، ایک جمہوری طریقے سے اپنی آواز پہنچائے، ڈسینٹ پہنچائے، اور خصوصاً یہ ڈسینٹ کرنے کا موقع ہمیں نہیں دیا گیا، پروٹیسٹ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، جموں کشمیر کے لوگوں کو دبایا گیا، صحافیوں کو یہاں پہ دبایا گیا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، بہتوں کو قید کیا گیا جن نے حقائق کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو بند کیا گیا، یہاں پہ جو پولیٹیشنز تھے ان کو بند کیا گیا، پولیٹیکل موبلائزیشن نہیں ہو پائی، پولیٹیکل سپیس ایکسپریشن کے لیے نہیں تھی۔ تو ان سب حالات کے بعد یہ پہلا موقع جموں کشمیر کے لوگوں کو مل رہا ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے ہندوستان کی اس پارلیمنٹ میں یہ بات پہنچائے، اپنا ڈسینٹ پہنچائے کہ ہم ان فیصلوں سے متفق نہیں ہے، اور یہ جو سٹیٹس ہے ہمارا، یہ فیصلہ لینے کے بعد جو ہمارا سٹیٹس بنایا گیا جس میں وہ ہماری اٹانومی نہیں ہے، ہمارے جمہوری حقوق نہیں ہے، ہمیں ڈی گریڈ کیا گیا، یہ وہ سٹیٹس نہیں تھا جس کے لیے ہم نے اس ملک کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ ہم نے کچھ اصولوں پہ الحاق کیا تھا، کچھ شرائط پہ الحاق کیا تھا، اور وہ اصول اور شرائط ہمارا حق ہے، اور وہ آج یا کل اس ملک کو، اگر یہ ملک ابھی بھی اپنے اصول پہ باقی ہے تو آج یا کل وہ سٹیٹس بھی اور وہ جمہوری حقوق بھی اور وہ شرائط بھی واپس بحال کرنا پڑیں گی جن کے لیے ہم نے اس ملک کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ ڈفرنس یا فرق پچھلے الیکشنز میں اور اس الیکشن میں یہ ہے کہ یہی بات ہے کہ آج سڑک یا بیسک ایمنٹیز کے حوالے سے یہ الیکشن نہیں لڑا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی کریں، ان میں وہ جذبات دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اپنے سٹیٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ 2019 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ایک بہت بڑا فیصلہ لیا جموں کشمیر کے حوالے سے، اس کے بعد آپ اس فیصلے کے خلاف کافی ووکل تھے، مگر آہستہ آہستہ آپ نے ٹون ڈاؤن کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اپنے ٹون کو کم نہیں کیا، میں نے اپنی باتوں میں جو شدت تھی اور جو میں ضرورت سمجھتا تھا وہ میں نے اسی شدت سے کی جو پہلے کرتا تھا، اور آخری حد تک۔ ہاں، بات کرنے کی کنسسٹنسی تھوڑی کم ہوئی، کیونکہ مجھے لگا کہ میں ایک کنفائنڈ ماحول سے، ایٹماسفیئر سے بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے، وہی ایک میڈیم ہے جس ذریعے سے میں بات پہنچا رہا ہوں، اور صحافی حضرات دوستوں سے بات کر کے، انٹرویوز دے کے کہیں کہیں پہ بات ہو رہی ہے، مگر وہ موبلائزیشن نہیں ہو پا رہی ہے، چاہے آپ پارٹی کے حوالے سے بات کریں یا جنرلی سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں۔ تو ایک وقت مجھے لگا کہ شاید سوسائٹی اتنی ڈری ہوئی ہے یا اتنی مایوس ہے کہ وہ موبلائزیشن کے لیے تیار نہیں ہے۔
بالآخر میں اگر بات کر رہا تھا کسی ہدف کے لیے بات کر رہا تھا، کسی مقصد کے لیے بات کر رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ بات ایک شیپ پکڑے اور ہم اپنی ایک موومنٹ شروع کریں. اور میں بارہا مثال دیتا آ رہا ہوں کہ جیسے لوگوں نے ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں اپنی اوپینین کو موبلائز کیا اور شیپ دیا، چاہے وہ فارمرز ہو، چاہے سی اے کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، چاہے نارتھ ایسٹ انڈیا میں جو پروٹیسٹ ہوئے، چاہے ٹرک ڈرائیورس ایسوسی ایشن نے جو پروٹیسٹ کیے. مطلب یہ کہنے کا کہ اپنی بات کو پھر انہوں نے شیپ دیا، ایک موبلائز کیا اپنی اوپینین کو. میں نے وہ یہاں پہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں کسی حد تک مایوس ہو گیا تھا، کیونکہ لگا کہ اس حد تک سوسائٹی ڈری ہوئی ہے ہر ایک لیول پہ، چاہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو یا عام لوگ جو ہو. وہ شاید ابھی بھی اتنے مایوس ہے کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم پولیٹیکلی موبلائز نہیں ہو پائیں گے. تو وہ مایوسی تھی، اسی لیے وہ کنسسٹنسی میں کمی آئی. بات کرنے کے جو موقع تھے زیادہ تر اب آخری ایام میں نے کم کیا. اس الیکشن میں جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کن ایشوز پہ بات کرتے ہیں اور کیا ایشوز آپ ریز کرتے ہیں؟ یہ الیکشن میرے لیے ایک موقع لے کے آیا، جس چیز نے مجھے مائل کیا اس الیکشن کے حوالے سے، پارلیمنٹ الیکشن کے حوالے سے. جو موبلائزیشن جس کی میں بات کر رہا تھا، جو ادروائز ممکن نہیں ہو پائی، دوسری صورت میں ممکن نہیں ہو پائی، اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی، بات کرنے کے باوجود بھی 4-5 سالوں تک دیکھا کہ ہم وہ پولیٹیکل سپیس نہیں بنا پا رہے جہاں پہ ہم کھل کے بات کر سکے اور لوگ بھی بات کرنا شروع کر سکے. یہ پارلیمنٹ الیکشن میرے لیے وہ مائل کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ موقع فراہم کر رہا ہے. یہاں پہ شاید ممکن ہو کہ الیکشن کے حوالے سے لوگ موبلائز ہونا شروع ہو سکے. میں کمرے سے باہر نکل کے یا سوشل میڈیا ایٹماسفیئر سے باہر نکل کے یا انٹرویو سے باہر نکل کے لوگوں کے بیچ میں پہنچ کے وہی سب باتیں کروں جو میں پچھلے 4-5 سالوں سے باتیں کرتا آ رہا تھا، اور جس کے لیے میں سمجھتا تھا کہ ہم سب کو وہ اسپیس کریٹ کرنی چاہیے اور موبلائز ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس انٹریکشن سے، پولیٹیکل انٹریکشن سے، جو یہ الیکشن کیمپیننگ کا پلیٹ فارم مجھے فراہم کر رہا ہے، اس سے شاید وہ بات ہر ایک اس کونے تک پہنچا سکتا ہوں جہاں تک الیکشن کیمپیننگ کے حوالے سے جا سکتا ہوں. اور جو بات محدود حد تک ہو رہی تھی وہ شاید بڑے پلیٹ فارم تک اس کے لیے ماسز کو تیار کیا جائے. جس کی واپسی کی آپ بات کریں، یعنی کہ ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370، اسی کے حوالے سے الطاف بخاری صاحب اور سجاد لون صاحب کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی یہ مدعا اٹھا کے الیکشن میں یہ اس کو ایشو بنا کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ آمادہ، تعویل مسائل کا بہانہ بنا کے. ہم دوسرے درجے کے شہری بنائے گئے ہیں. آپ نے جن کا نام لیا وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دوسرے درجے کے شہری ہونے پہ مطمئن ہو جائے، اور اس پہ ہم جیسے کہا کہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ آمادہ ہو جائے کہ اب ہم غلام ہیں تو غلامی کو تسلیم کریں. تعویل مسائل کو بہانہ بنا کے اب یہی کہ سڑکیں بنائیں گے، کروڑوں روپے وہاں سے آئیں گے، فلاں کام کریں گے، وہ کام کریں گے. تو یہ سارے سپنے دکھا کے ہمیں مائل کیا جاتا ہے کہ اس سٹیٹس کو قبول کرے. مگر باغیرت قوم وہ ہوتی ہے جو اپنے عزت اور آبرو کے لیے کوشاں رہے. ڈیلیمیٹیشن میں سری نگر کانسٹیچوئنسی کے بہت سے علاقے، یعنی کہ بڈگام اور بیرو کانسٹیچوئنسیز کو کاٹ کے اس میں دور دراز علاقے شامل کیے گئے، جیسے شوپین، پلوامہ، ترال. تو آپ اپنی کانسٹیچوئنسی کے ووٹر نہ رہے جہاں کے آپ ووٹر تھے اس سے پہلے، تو آپ کو یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا فیصلہ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور لوگ کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہر ایک جگہ پہ اس کے خلاف غصہ بھی ہے، کنفیوژن تو ہے ہی ہے. یہ فیصلے ہماری مرضی سے کے بغیر لیے گئے، نہ آپ سے پوچھا گیا نہ مجھ سے پوچھا گیا. یہ ڈیلیمیٹیشن جب کی گئی ہم سے ہماری رائے نہیں پوچھی گئی یا ہماری رائے کا احترام نہیں رکھا گیا. یہ آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر سے بی جے پی کے ذریعے گورنمنٹ آف انڈیا نے فیصلے ہم پہ تھوپے، اور جموں کی ایک سیٹ کو شاید اپنے لیے کسی خاص مقصد کے لیے سیکیور کرنے کے لیے ان نے کانسٹیٹیوئنسیز کو دھکیلا. جموں کی اس کانسٹیٹیوئنسی سے راجوری پونچھ کو دھکیلا، جموں سے باہر نکالا. پھر اس کو ایڈجسٹ کرنا تھا کہیں نہ کہیں، تو اننت ناگ والی کانسٹیٹیوئنسی میں اسے پش کیا. جب وہ اوور برڈن ہوئی تو لگا کہ وہ اننت ناگ والی کانسٹیٹیوئنسی کو تھوڑا سا ہلکا کرنا پڑے گا، تو وہاں سے کانسٹیٹیوئنسیز نکال کے
سری نگر پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسیز میں دھکیلی. یہاں جب لگا کہ اوور برڈن ہوا تو یہاں سے کانسٹیٹوئنسیز اٹھائی, جیسے کہ بڈگام ہے, بیروا ہے, یہ نارتھ کی کانسٹیٹوئنسی میں ان کانسٹیٹوئنسیز کو دھکیلا. بیسکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک خاص مذہبی طبقے کو اپنا بیس بنا کے جموں کی کانسٹیٹوئنسی کو سیو کیا جائے اپنے لیے. آپ کے مطابق کہ بی جے پی اس سارے کے پیچھے ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن میں کانسٹیٹوئنسیز میں رد بدل کر دیا گیا, ادھر کے علاقے ادھر لگا دیے گئے, اور پھر بھی جموں کشمیر کی 3 سیٹوں پہ, یعنی کشمیر ویلی کے 3 سیٹوں پہ بی جے پی چناؤ نہیں لڑ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید اگر میری اطلاع صحیح ہو تو امت شاہ نے خود کہا کہ ایک انٹرویو میں شاید انہوں نے خود کہا ہے یا بیان میں خود کہا ہے کہ جموں کشمیر کی عوام یا مخصوصاً کشمیر کی عوام جو بی جے پی کو ابھی قبول نہیں کرے گی, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے. تو اس وجہ سے وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے ہیں. یہ بات تو صاف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کی عوام ان کو شکست دے گی, اور جو انہوں نے فیصلے تھوپے ہم پہ, جموں کشمیر کی عوام ان فیصلوں سے خوش نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بی جے پی خود الیکشن ڈائریکٹلی کنٹیسٹ نہ کرے مگر ہم اپنی پراکسیز کے ذریعے وہاں پہ الیکشن ضرور لڑیں گے. جب 2019 کا فیصلہ جموں کشمیر کے حوالے سے ہوا تو یہاں کے جو ممبر پارلیمنٹ تھے, لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے آواز, یہاں کے لوگوں کی آواز صحیح ڈھنگ سے وہاں پہ پارلیمنٹ میں نہیں اٹھائی ہے. لوگ آپ پہ بھروسہ کیوں کریں گے؟ ہر کسی کا اپنا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے طریقے سے جو صحیح سمجھا انہوں نے اپنا کام کیا. میں اپنے بارے میں کانفیڈنس سے بات کر سکتا ہوں, میں اپنے حوالے سے اکاؤنٹیبل ہوں. میری کوشش بھی یہی ہے کہ, اور میرا ہدف بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہم بات کر سکتے ہیں, ہم ہمت کر سکتے ہیں, ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, ہمیں سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات اسی شدت سے جس کا حوالہ آپ نے دیا, جس انٹینسٹی کا حوالہ آپ نے دیا, پچھلے 4-5 سالوں سے کرتا آیا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اسی انٹینسٹی سے اس سینٹیمنٹ کو اس پارلیمنٹ میں پہنچایا جائے. ملک میں اس طرح کے دوست ڈھونڈے جائے, اس طرح کی پارٹیز ڈھونڈی جائے جو آپ کے ہم خیال ہو. جنوبی ہندوستان میں بہت ساری پارٹیز ہے جو فیڈرل انڈیا کو چاہتے کہ فیڈرل انڈیا ہو اور اسٹرانگر فیڈرل سٹرکچر ہو, یعنی ریاستیں اور زیادہ مضبوط ہو, ریاستوں کی اپنی صوبائی پہچان جو ہے وہ زیادہ مضبوط تر ہو, اختیارات زیادہ ہو, مرکز کے اختیارات کم ہو. بنگال سے آپ کو ویسی آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے. اب نارتھ ایسٹ انڈیا تو پہلے سے ہی اس چیز کا متمنی ہے. 2019 میں جو گورنمنٹ آف انڈیا نے جموں کشمیر کے حوالے سے ایک فیصلہ لیا تھا تو اس کے خلاف تمام پارٹیاں یہاں پہ اکٹھے ہو کے پی ایچ ڈی بنائی آپ لوگوں نے. تو اس کا جو مین مقصد تھا اس فیصلے کے خلاف لڑنا تھا, مگر آج اس الیکشن میں پی ایچ ڈی کے جو ممبرس ہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو آپ کو دکھ تو نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل دکھ ہو رہا ہے, اور یہ ان حالات میں شاید یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اپنے جو اپنا مقصد ہے اس مقصد کے حصول کے لیے جو لڑائی ہمیں چھیڑنی ہے یا جو سٹرگل ہمیں کرنی ہے, اس سٹرگل کے لیے علیحدہ ہونا یا الیکٹورل کمپٹیشن میں اترنا ایک دوسرے کے خلاف صحیح نہیں ہے. اور میری کوشش تھی پہلے سے ہی کہ کم سے کم پی ایچ ڈی کے نام پہ ہی یہ سٹرگل جو ہے آگے لی جائے. اس میں اگر الیکشن کے حوالے سے بھی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہو, اس انڈرسٹینڈنگ کو بنایا جائے اور متحد ہو کے ہر کوئی کام کیا جائے. اور بدقسمتی سے ہر کوئی چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے, ایک شخص کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے. اور جس حد تک میں کوشش کر سکتا تھا کہ, اور ابھی بھی اسی چیز کا متمنی ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ اس الیکٹورل کمپٹیشن کے باوجود بھی یہ سب سلسلہ جب ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اب اپنے اس ہدف کی طرف فکر کرے اور نظر دوڑائے جس کے لیے ہم نے پی ایچ ڈی ہو یا کوئی بھی اتحاد ہو بنایا تھا یا بنانے کی ضرورت ہے. الیکٹورل کمپٹیشن کو پھر درکنار کر کے اس بڑے مقصد کے لیے پھر سے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. آپ کے مطابق ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا رہے گا کشمیر ویلی میں؟ لگتا ہے ماحول ہے کہ عوام اس وقت اپنے غصے کا اظہار ووٹ کے ذریعے کرنا چاہتی ہے, اور پولیٹیکل سپیس جو نہیں دیا گیا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن وہ پولیٹیکل سپیس ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. اس ایکسپریشن کو, اس غصے کو جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں, اپنے سینٹیمنٹ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں,
مجھے امید ہے کہ شاید کسی حد تک ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھے گا. اب کس حد تک بڑھے گا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. رولا صاحب، ووٹر سے آپ کی کیا اپیل رہے گی؟ کہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے ذریعے ہندوستان کی عوام کو یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ ہم نے جو فنکشنل ڈیموکریسی کے لیے ہندوستان کے ملک کے ساتھ الحاق کیا تھا، الیکشن کے اس ووٹ سے ہم اپنی سٹرگل شروع کریں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس ووٹ سے ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے. ہمارے سٹرگل کی راہ ہے، وہ راستے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ راستہ شروع کریں. یہی اپیل رہے گی. رولا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. شکریہ. بستی میں خوشیوں کے سامنے لائے گی. کشمیر کا دامن ایسی، انصاف کا میزان ایسی، دلدار